السلام علیکم۔ آج ہم نماز کے ایک اہم فقہی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا تعلق بے وقت کئی شہروں سے ہو تو وہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ وعلیکم السلام۔ جی، یہ آج کل بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، خاص طور پر کام کاج یا خاندان کی وجہ سے۔ ہمارے پاس آپ سمجھیں ایک کیس سٹڈی ہے، ایک مثال ہے۔ ایک صاحب ہیں زید، ڈاکٹر ہیں۔ ان کا آبائی وطن یعنی جہاں والد صاحب اور بھائی ہیں وہ ژوب ہے۔ اچھا۔ لیکن ان کا اپنا کلینک اور رہائش جو ہے وہ ہرنائی میں ہے۔ اہلیہ تعلیم کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ میں مقیم ہیں۔ جی۔ اور ان کی کچھ زمینیں خاران میں بھی ہیں، اور یہ سارے شہر ایک دوسرے سے آپ سمجھیں 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہیں۔ ٹھیک، کافی پھیلاؤ ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ زید کے لیے ان میں سے کون سی جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کہاں پوری نماز، کہاں قصر؟ بالکل، یہ ایک اچھا سوال ہے اور اس سے کئی اصول واضح ہو جائیں گے۔ چلے سب سے پہلے ژوب کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ ژوب ان کا آبائی وطن ہے، والد اور بھائی وہاں ہیں، تو فقہ کی زبان میں یہ ان کا وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی؟ جی، وہ جگہ جہاں انسان پیدا ہوا ہو یا جہاں اس کا خاندان مستقل طور پر آباد ہو، اس کا حکم بڑا واضح ہے۔ وطن اصلی میں انسان جب بھی جائے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے جائے، وہ ہمیشہ پوری نماز پڑھے گا، اتمام کرے گا۔ اچھا، یعنی وہاں مدت کا کوئی سوال ہی نہیں، بس پہنچ گئے تو پوری نماز۔ بالکل، وطن اصلی کا تعلق ختم نہیں ہوتا جب تک آپ مکمل طور پر اسے ترک نہ کر دیں۔ صحیح، یہ تو واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہرنائی کی طرف۔ وہاں تو وہ رہ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ جی، ہرنائی کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ یہ وطن اصلی تو نہیں، لیکن چونکہ زید نے وہاں باقاعدہ رہائش اختیار کی ہے، کلینک ہے، اور ظاہر ہے وہ وہاں 15 دن سے زیادہ ہی ٹھہرتے ہوں گے۔ ہاں، یقیناً مستقل رہائش ہے تو ایسی جگہ کو فقہ میں وطن اقامت کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہو یا مستقل رہنے کا ارادہ ہو۔ تو کیا ہرنائی ان کا وطن اقامت بن گیا؟ جی بالکل، چونکہ وہاں ان کی مستقل رہائش ہے، کلینک ہے، تو یہ ان کا وطن اقامت ہے۔ اور وطن اقامت کا حکم یہ ہے کہ جب تک آپ کا وہاں رہنے کا ارادہ ہے، سامان موجود ہے، آپ وہاں پوری نماز ہی پڑھیں گے۔ یعنی ذوب کی طرح ہرنائی میں بھی اتمام؟ جی ہاں، اگر وہ مستقل طور پر ہرنائی چھوڑ دیں، سارا سامان لے جائیں، تب یہ حیثیت ختم ہوگی۔ عارضی سفر سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ وطن اصلی ذوب اور وطن اقامت ہرنائی، دونوں جگہ پوری نماز۔ اب رہ گئے کوئٹہ اور خاران۔ وہاں تو وہ صرف چند دن کے لیے جاتے ہیں، 4-5 دن، کبھی بھی 15 دن لگاتار نہیں ٹھہرے۔ بالکل، اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔ کوئٹہ میں بھلے اہلیاں ہیں، خاران میں زمینیں ہیں، لیکن چونکہ زید کا ارادہ ان جگہوں پر کبھی بھی 15 دن یا اس سے زیادہ لگاتار قیام کا نہیں ہوا، اس لیے یہ جگہ وطن اقامت نہیں بن سکتی۔ تو پھر ان جگہوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو بعض فقہا وطن سکنا کہہ دیتے ہیں، مطلب جہاں آنا جانا ہے، کوئی تعلق ہے، ملکیت ہے، مگر رہائش کا ارادہ نہیں، کم از کم 15 دن کا تو بالکل نہیں۔ وطن سکنا نیا لفظ ہے۔ جی، لیکن نماز کے حکم کے لحاظ سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک 15 دن قیام کی نیت نہ ہو، وہ جگہ سفر کے حکم میں رہتی ہے۔ یعنی وہاں قصر نماز پڑھیں گے؟ بالکل، جب بھی زید کوئٹہ یا خران جائیں گے اور ان کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے، تو وہ شرعی مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زید کے لیے یوب میں پوری نماز وطن اصلی، ہرنائی میں پوری نماز وطن اقامت، اور کوئٹہ اور خران میں قصر نماز، سفر و وطن سکنا۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ اس پوری گفتگو سے جو بات مجھے سب سے اہم لگی وہ یہ ہے کہ صرف کسی جگہ آنا جانا یا وہاں رشتہ دار ہونا یا جائیداد ہونا کافی نہیں ہے۔ جی، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اس جگہ سے تعلق کی نوعیت کیا ہے، آبائی ہے، اقامت کا ارادہ ہے، یا بس عارضی آنا جانا ہے۔ بالکل، اور اس تعلق کے ساتھ ساتھ 15 دن والی نیت، یہ فیصلہ کن ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں یہ مثال آج کے دور کے لیے کتنی اہم ہے۔ لوگ کام، تعلیم، خاندان کی وجہ سے کئی شہروں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ فقہی اصول یعنی وطن اصلی، وطن اقامت اور سفر کے احکام، ان کی باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل۔
اور یہ ایک سوچنے کی بات بھی ہے کہ جدید طرز زندگی جہاں اتنی نقل و حرکت ہے، وہاں ان اصولوں کا اطلاق کیسے مزید واضح کیا جا سکتا ہے، اس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہے۔ یقیناً۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی وضاحت کے لیے، یہ واقعی ایک اہم موضوع تھا۔ جی، شکریہ۔